السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ مہلک کورونا وائرس گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 57 افراد کی جان لے گیا، جبکہ ایک ہی دن میں 1500 سے زائد نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے افسران کو غریبوں کی تکالیف کا احساس کرنے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ TLP کا حکومت سے معاہدہ ہو گیا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں تحریک لبیک نے ڈیڈ لائن میں 20 اپریل تک توسیع کر دی۔ پاکستان نے زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بابل کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سینیٹ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کے مطابق 3 مارچ کو ہوں گے۔ ریٹرننگ افسران بھی مقرر کر دیے گئے۔ بجلی کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز اضافہ، صارفین پر 84 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ اضافی قیمتوں کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ لاہور میں PSL ٹرافی شائقین کی توجہ کا مرکز، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ ٹرافی کی تقریب رونمائی میں PSL کا آفیشل گانا بجنے کے ساتھ آتش بازی بھی کی گئی۔ اونٹیریو حکومت کا شدید مشکل حالات میں کام کرنے والے رضاکاروں کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ 6500 سے زائد رضاکاروں کو ایوارڈ دیے جائیں گے۔ فورڈ کہتے ہیں یہ رضاکار ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کی بھارتی ہم منصب سے گفتگو، مودی نے کینیڈا کو ویکسین کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ ویکسینز تک رسائی پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہائی وے کو 12 گھنٹوں کے بعد کھول دیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,13,982 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 21,004 ہو گئی۔ چین بھارت کے سرحدی تنازعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان جاری مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں، تنازعات کے پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ سے متعلق ٹویٹر کی وضاحت، ٹرمپ صدر دوبارہ صدر بھی بن گئے تب بھی اکاؤنٹ بحال نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ گزشتہ ماہ مستقل طور پر بند کر دیا تھا۔ کیلیفورنیا کی آئل ریفائنری کا تیل سمندر میں پھیل گیا۔ تیل کے اخراج پر قابو پا لیا گیا ہے اور پانی میں تیل کے پھیلاؤ کو صاف کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک کلینک پر مسلح حملے میں 5 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق 67 سالہ حملہ آور نے کلینک پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آور کے قیام کردہ ہوٹل سے مشکوک پیکٹ برآمد ہوئے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 10 کروڑ 78 لاکھ سے زائد افراد متاثر، ہلاکتیں 23,64,881 ہو گئیں۔ 7 کروڑ 98 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ آسکرز کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آسکر ایوارڈز تقریب مقرر وقت پر مگر ورچوئل بھی ہوگی۔ کورونا وائرس کے باعث پہلے یہ تقریب 28 فروری کو ہونی تھی۔ نایاب کالے ہرن کے شکار کا کیس، عدالت میں جعلی حلف نامہ جمع کرانے پر سلمان خان نے معافی مانگ لی۔ سلمان خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ 8 اگست 2003 کو جمع کرایا گیا حلف نامہ غلطی سے دیا گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 57 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,185 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,59,093 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,502 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,62,391، سندھ میں 2,52,296، خیبر پختونخوا میں 68,972، بلوچستان میں 18,898،
गिलगित बल्तिस्तान में 4,923, इस्लामाबाद में 42,279 जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,334 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 83,25,543 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,452 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,16,683 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि 1,760 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 57 अफराद जाबहक हुए जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,185 हो गई। पंजाब में 4,982, सिंध में 4,171, खैबर पख्तूनख्वा में 1,976, इस्लामाबाद में 481, बलूचिस्तान में 197, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 276 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इंतज़ामिया अशिया ज़रूरिया के मुकर्रर करदा नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अफसरान को गरीबों की तकालीफ का एहसास करना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंडियों के क़याम के हवाले से क़वानीन और तरीक़ाकार को आसान बनाने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि इंतज़ामिया अशिया ज़रूरिया के मुक़र्रर करदा नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरीज़ को हिदायत दी कि गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। अफसरान को गरीबों की तकालीफ का एहसास करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत किसान मंडियों की तादाद में इजाफे और गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के हवाले से इजलास हुआ जिसमें विफाकी और सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी साहिबान और चीफ सेक्रेटरी साहिबान समेत सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में गंदम से आटे की पैदावार में इजाफे के लिए फ्लोर मिलों में पिसाई का तनासुब 80.20 करने, सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी, तरसील और स्टोरेज के ज़मन में इंतज़ामी अखराजात में कमी लाने, पंजाब में मंडियों के क़याम से मुतालिका क़वानीन में नज़रसानी और फ्रूट और सब्ज़ी मंडियों के क़याम में निजी शोबे को शामिल करने के हवाले से अहम फैसले हुए। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना को 1 हफ्ते में प्लान पेश करने की हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदे की नवीद सुनाते हुए कहा कि मुआहदे के तहत 20 अप्रैल तक हम TLP के मुतालबात पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदे की नवीद सुनाते हुए कहा है कि मुआहदे के तहत 20 अप्रैल तक हम TLP के मुतालबात पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान बताया कि हुकूमती टीम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए हैं जिसके बाद हुकूमत का तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी है और मुआहदे के तहत 20 अप्रैल तक हम उनके मुतालबात पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ख्याल रहे कि तहरीक लब्बैक के सरबरा और खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के साहबजादे हाफिज साद रिजवी ने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए हुकूमत को 17 फरवरी की डेडलाइन दे रखी थी। पाकिस्तान ने ज़मीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने वाले बाबर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। क्रूज़ मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने ज़मीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने वाले बाबर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने बाबर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। क्रूज़ मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है और ज़मीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा नेस्कॉम के चेयरमैन डॉक्टर समर, कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान समेत आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। चेयरमैन नेस्कॉम ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स की तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी के मयार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात की तारीख के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ملک بھر میں سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 12 یا 13 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری ہوگی۔ امیدواروں کی اسکروٹنی 15 تا 16 فروری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی پر اپیلیں 17 تا 18 فروری دائر ہو سکیں گی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 21 فروری کو جاری ہوگی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 22 فروری تک واپس لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا۔ 48 نشستوں پر انتخابات کرائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ری ٹریننگ افسران بھی مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ ظفر اقبال حسین ریٹرننگ افسر مقرر، جبکہ پنجاب کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان، سندھ کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان، خیبر پختونخوا کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ اور بلوچستان کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر محمد رازق ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مسلسل دوسرے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے، تاہم اضافے کا اطلاق حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سہ ماہی بنیادوں پر کیا گیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 2019-20 کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 1 سال کے لیے کیا گیا ہے، جس سے صارفین پر 84 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، تاہم کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین اضافے سے مستثنی رہیں گے۔ PSL 6 کی تشہیری مہم کا آغاز ہو گیا، جبکہ لاہور کے لبرٹی چوک میں ٹرافی شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ 6 کی تشہیری مہم کا آغاز ہو گیا، جبکہ لاہور کے لبرٹی چوک میں ٹرافی شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ PSL 6 کے حوالے سے تقریب میں 12 فٹ طویل ٹرافی کی ڈمی چوراہے پر نصب کر دی گئی ہے۔ ایک کٹ آؤٹ میں بابر اعظم لاؤڈ اسپیکر پکڑ کر PSL کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شان مسعود، شاہین شاہ آفریدی، سرفراز احمد، شاداب خان اور وہاب ریاض کی بھی بڑی تصاویر موجود ہیں۔ مینار پاکستان، قائد اعظم کا مزار، باب خیبر، قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کے ماڈلز بھی راہی گیروں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ٹرافی کی تقریب رونمائی میں PSL کا آفیشیل گانا بجانے کے ساتھ آتش بازی بھی کی گئی۔ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان نے مختصر خطاب کرتے ہوئے 20% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 20 فروری کو کراچی میں تقریب کے ساتھ شروع ہونے والی PSL کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔